جب عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جتنے بھی پیغمبر آئے سبھی نے توریات کے اندر اللہ کا کیا حکم تھا اسی پر عمل کرتے رہ گئے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے بولا کہ ابھی توریات کو رہنے دو، اللہ نے انجیل نازل کر دیا، اب انجیل کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے اس طریقے سے آپ کی بشر زندگی کرنا ہے۔ تب آپس میں جھگڑا کرنے لگے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری توریات کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کتنے آئے تھے پیغمبرات جنہوں نے کوئی یہ کام نہیں کیا، ایک کل کا بچہ یہ ہمارے توریات کو بدلنا چاہتا ہے، یہودیوں نے کیا کیا، ان کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد اختیار کرے، نہیں، یہ مت سوچو مریم علیہ السلام کو اولاد ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سے ہوا، کبھی بھی نہیں سمجھنا، بڑا بھاری گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا، ان کا قدرت سے کن فیکون فرشتے کے ذریعہ ان کا پیٹ میں بچہ ٹھہرانے کا ایک تجویز کر دیا تھا۔ وہ تجویز کیا ہے اس کے بارے میں آپ قصص الانبیاء پڑھنے سے بھی آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اور وہ بچہ نے کیا کیا، ماں کے گود میں رہ کے بات چیت کیا تھا، کسی کو اولاد اختیار کر دے۔ یہاں پر آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ لوگ عیسیٰ کو ماننے والے یعنی کرسچن لوگ کیا بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کو بیوی نہیں تو بیٹا کہاں سے آ جائے گا، اللہ ہمارا مالک ہے۔ ایسا غلط بات نہیں کرنا، اللہ معاف فرمائے۔ کسی کو اولاد اختیار کرے وہ بالکل پاک ہے، اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا سو ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کو کرنا چاہتا ہے تو ان کا دل میں ان کو کہا دیتا ہے کن فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ اسے یہ نہیں سمجھنا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا اللہ کا بیٹا کر کے یہ لوگ بولتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ نہیں جانا۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو صرف اسی کی عبادت کرے، یہی دین سیدھا راستہ ہے۔ اس طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ انہوں نے بتا دیا۔ سو پھر بھی مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف ڈال لیا۔ سو ان کافروں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے، جس روز یہ لوگ حساب و جزا کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہر آدمی اپنے اپنے نام اعمال لے کے آئے گا، جو کچھ بھی اس نے کہا ہوگا اس میں لکھا ہوا پائے گا، اس کا جزا اور سزا پائے گا۔ کیسے کچھ سنوا اور بینا ہو جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج دنیا میں کبھی کیسی سیاہ غلطی میں ہے، یہ دنیا میں کیسا غلط کام کر رہے، کل قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے حسرت کے دن سے ڈرائے۔ یہ دیکھو قیامت کو کیا یا حصہ میں انگلی بتا کے دکھا رہا، حسرت کا دن کا معنی کیا ہے، قیامت کا دن ہے۔ قیامت کو بھی انڈائریکٹ میں بہت سی جگہ پر قیامت کا بارے میں الگ الگ نام سے بتلا دیا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ قیامت، یا کیا ہوا حسرت کا دن۔ حسرت کا دن مطلب کیا ہے، قیامت کا دن۔ حسرت کا دن سے ڈرائیے جبکہ جنت اور دوزخ کے آخری فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دیکھو جنت اور دوزخ دکھائی دینے کا یہ بھی قیامت کا دن کا اشارہ بن جاتا ہے، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں اور لوگ ایمان نہیں لاتے، کتنا بھی ان کو بولو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جیسا اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر آٹ کر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو کتابیں پڑھنا چاہیے تھا، اپنی مذہب کی کتابیں بھی پڑھنا چاہیے تھا اور قرآن کو بھی پڑھنا چاہیے تھا۔ حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ خود کو سوچنا چاہیے تھا۔ انسان کو کوئی پتھر سے کوئی مٹی سے انسان نہیں بنا سکتا ہے، اور اللہ کا یہ صورت ہے کر کے وہ نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ کی صورت کو انسان نہیں بنا سکتا ہے۔
یہ اپنے سے پہلے گزر گئے لوگوں کے صورت کو بنا کے اس کو عبادت کرتے ہیں. جو بندے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو انہوں نے کیا معبود قرار دے لیا. اس بات کو سمجھ جائیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آخر ایک دن مریں گے اور تمام سریا غلطی میں ہے، اس طریقے سے کیا گیا، سریا غلطی میں پھنسے ہوئے ہے.